السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ گدھے کی حجامت۔ نجو نائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی حجامت کرتا تو کوئی ذرا سی خامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باعث بڑے بڑے امراء، وزراء، مشیر، شہر کے عالم، امیر، نیز دور دراز علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوش بختی تصور کرتے۔ ایک دن نجو نائی اپنی دکان پر کام میں مصروف تھا کہ لکڑیوں فروخت کرنے والے کسی شخص کی آواز آئی، لکڑی لے لو، سوکھی لکڑی۔ نجو نائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدھے پر لکڑیاں لے جاتا نظر آیا۔ نجو نائی بولا، 2 آنے لے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔ 1 من لکڑی کے صرف 2 آنے؟ توبہ توبہ۔ لکڑی فروش منہ بنا کے جانے لگا تو نجو نائی اسے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ اے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ نجو نائی چلایا، 4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا بھائی۔ سب کی سب لکڑی؟ ہاں جی بالکل سب کی سب، ایک بھی کم نہیں۔ ہاں جی ایک بھی کم نہیں، گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، کہیں بعد میں۔ سوچنا کیسا جی، یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔ اچھا تو چلو پھر اتارو سب لکڑی اور اپنے پیسے لو۔ ابھی لیجئے جی۔ لکڑی فروش نے گدھے سے تمام لکڑیاں اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دیں اور ہاتھ جاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو جناب، مال پورا دیا ہے، اور یہ لکڑی بھی تو دو۔ نجو نائی کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے تو یہ بھی لکڑی ہی نا؟ جی جی جی۔ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دو گے، ایک بھی کم نہیں ہوگی۔ جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجیے۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدھے کی پیٹھ سے کاٹھی اتار کر بولا، یہ لو اپنے پیسے۔ بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ لکڑی فروش نے ہاتھ باندھے، گڑگڑایا، رویا دھویا، لیکن نجو نائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجو نائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی آخری کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لٹنے کی کہانی سنائی۔ نجو نائی نے اپنی عیاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی بیوقوف۔ حضور ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے جھانسے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے تاکہ لکڑی لادنے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا، غور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگے۔ چند روز بعد لکڑی فروش دوبارہ نجو نائی کے پاس پہنچا۔ ہاں بھائی بولو، کیسے آنا ہوا؟ نجو نائی کینچی تیز کرتے ہوئے بولا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔
महल के दरोगा ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हजामत बनवाना चाहते हो? जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लेंगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है? आप पहले मेरी हजामत बनाइए, उसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जू ने लकड़ी फरोश को बिठाया और ज़रा देर में उसकी हजामत मुकम्मल कर दी और फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने असबात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, ज़रा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नज्जू नाई जोर से धाड़ा। मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। जुबान का बरम रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ में आई। नज्जू नाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नज्जू नाई के साथ। ठहरो तो सही, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कह के नज्जू नाई ने छुरी उठाई और गधे को मार मार के वहां से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा, उसे भी नज्जू नाई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू की ज्यादती का अहवाल सुनकर उन्होंने फौरन हुक्म दिया, नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने उस पर गुस्सीली निगाह डाली और बोले, नज्जू, तूने लकड़ी फरोश से उसके दोस्त की हजामत का वादा किया था? जी हुजूर। नज्जू नाई ने सरखम करते हुए जवाब दिया। जुबान की अहमियत होती है, जानते हो? जी बिल्कुल हुजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर तूने जो कहा वो क्यों नहीं किया? हुजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा